کئی چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام نے سوالات کیے تو ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام سوالات بہت کم کر سکتے تھے۔ پورے قرآن میں 14 جگہ سوالات بیان کیے گئے ہیں، 13-14 جگہ بس۔ اس سورہ بقرہ میں 6 جگہ، اس لیے کہ سوال وہ کرتا ہے جس کے اندر زیادہ عمل کا جذبہ نہیں ہوتا، اور اس وقت دین اتر رہا تھا، دین آ رہا تھا، تو صحابہ کرام کو جو بتلا دیا عمل کر دیا۔ یہ ان کی خاص صفت تھی، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بغیر چون و چرا کے اس پر عمل کرتے تھے۔ لہذا یہاں پر سوال کیا ہے کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ تو بظاہر جو جواب ہے اس میں مطابقت کم ہے۔ کیا خرچ کریں اس کی تفصیلات نہیں ہے، کن پر خرچ کریں اس کی تفصیلات ہیں۔ اس لیے ایک حدیث ہے، حضرت عمرو بن جموح صحابی، انہوں نے سوال کیا تھا ما ننفق من اموالنا وأين نضعها، دونوں سوالات تھے، ما ننفق من اموالنا وأين نضعها، ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو اس لیے یہاں پر کہاں خرچ کریں اس کی تفصیلات زیادہ ہیں، اور کیا خرچ کریں اس کو ایک عمومی من خیر، جو بھی تم خرچ کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جوابات دونوں کے ہیں، لیکن ایک کا مجملاً ہے اور ایک کا تفصیل ہے، اور اس کے ایک صفحے کے بعد پھر یہی سوال ہے، اور وہاں اس کی وضاحت ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ، تمہاری ضرورت سے زیادہ جو مال ہے وہ خرچ کرتے رہو۔ ایک اصول بتلا دیا، تمہاری ضرورت سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ راہ خدا میں دیتے رہو۔ لہذا انفاق سے یہاں مراد انفاق نافلہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو اس لیے، اور زکوٰۃ کے احکامات قرآن میں دوسری جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ انفاق نافلہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آدمی مالک نصاب ہو یا نہ ہو، اس کو چاہیے کہ خرچ کرتا رہے اللہ کے راستے میں، غریبوں کی مدد کرتا رہے، بے سہاروں کا سہارا بنا رہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا کچھ نہ کچھ حصہ نکالتا رہے، تو صدقات کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، آفتیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور آسمانی آفتوں سے آدمی بچتا ہے۔ تو صدقات کی بڑی اہمیت ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خیر خرچ کرو۔ عام طور پر قرآن میں لفظ خیر مال کے لیے آیا ہے، یہاں بھی مال مراد ہے۔ تم جو بھی مال خرچ کرو وہ اللہ قبول کرے گا، اور اب کس پہ خرچ کرو؟ سب سے زیادہ ماں باپ،
زکوٰۃ تو ماں باپ کو نہیں دے سکتے، باقی صدقہ دے سکتے ہیں، عطیہ دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، صدقات نافلہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، جو بھی حاجت مند ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، لہذا اپنے ماں باپ کو دو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور رشتہ داروں کو دو، وَالْيَتَامَى، اور ان بچوں کو دو جن کے باپ نہیں رہے، چلے گئے دنیا سے، ان کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کو دو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر حالت سفر میں پریشان ہو جائے، مال کی ضرورت ہو، اس کو دو، چاہے وہ گھر کا مالدار ہو۔ حالت سفر میں مجبوری پر ایک مالدار بھی زکوٰۃ کی رقم کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، پھر قرآن نے کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب کیا؟ اس کا بہترین بدل دے گا۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اب کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بار بار کہتے تھے کہ ہم کو بھی موقع دیا جائے، کافروں سے ہم جنگ کریں گے۔ منافقین جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ جو اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت آ گئی تو لوگوں میں ایک طریقے کی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ ہوتا ہے ایک دم سے نیا حکم آئے تو آدمی تھوڑا سا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ بن رہا تھا۔ لیکن بہت سی چیزیں ظاہر میں بری ہوتی ہیں، باطن میں اچھی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی آیت بہت زبردست آیت ہے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو ہزاروں جھمیلوں سے، نفسیاتی بیماری سے، مکر و دجل کرنے والوں کے مکر و دجل سے محفوظ ہو جائے گا، چین و سکون سے رہے گا۔ جو خود غرضی کرے، حسد کرے، جلن کرے، پیچھے سے جڑیں کاٹے، نقصان پہنچانا چاہے، تو یہ آیت اگر سامنے ہوگی تو انسان کو صبر کی سب سے بڑی دولت مل جائے گی۔ اس میں کیا سبق پڑھایا گیا؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ لہذا اگر آپ سے کوئی عہدہ چھین لے، آپ سے آپ کی ملازمت چھین لے، آپ کے پیسے کھا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خیر ہو، اس میں اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہو۔ مایوس نہ ہونا، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، بڑے سے بڑا ظالم آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر بن جائے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے برائی کا ذریعہ بن جائے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کس چیز میں خیر ہے۔ لہذا جو حالت ہو اس میں برداشت کرو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اتراؤ نہیں، اگر فقر و فاقہ ہے تو واویلا نہ مچاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے مال مصیبت ہو، اس لیے اللہ نے مال تم کو نہیں دیا۔ اس طرح اگر آدمی سوچے گا، اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا رہے گا تو سب سے زیادہ سکون میں رہے گا۔
عافیت میں رہے گا۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور سوال، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ محترم مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ محترم مہینے، قرآن نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم، منها 4 حرم۔ اے لوگو، اللہ نے سال میں 12 مہینے پیدا کیے ہیں، 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، ان کا خیال کرو، اس میں غلط چیزیں نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، فتنہ و فساد نہ مچانا۔ اور حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ یہ کون سے مہینے ہیں، تو ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ذی قعد، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ اور حج کے مہینے ہم نے ذکر کیے تھے، شوال، ذی قعد اور 10 ذی الحج تک۔ تو خلط مبحث نہ ہو، بہت سے لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ حج کے مہینے بتلاؤ، تو محترم مہینے بتلانے لگتے ہیں، جس سے سوال کا جواب الٹا ہو جاتا ہے۔ جب نمبر نہیں ملتے تو کہتے ہیں کہ مولانا نے زیادتی کی، ناانصافی کی، ہم نے تو صحیح جواب دیا تھا۔ الٹا سوال، الٹا جواب اور صحیح جواب۔ تو اس لیے حج کے مہینے شوال، ذی قعد اور 10 ذی الحج، اور محترم مہینے ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ محترم مہینے میں قتال فی، کیا اس میں جنگ ہو سکتی ہے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، محترم مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، دین کے کاموں سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله، اور مسجد حرام اور مکے سے لوگوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ تو اور بڑا گناہ ہے، اکبر اور زیادہ، اشد، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یہاں ایک مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جہاد پہ گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے اٹیک کر دیا، کافروں پر حملہ کر دیا، اور ان کو تاریخیں معلوم نہیں تھی صحیح۔ وہ رجب کا پہلا دن تھا، رجب کے پہلے دن میں صحابہ نے حملہ کر دیا تو خوب چیخے کافر۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے محترم مہینوں کا احترام نہیں، بڑے چیخے، بڑے چلائے، شور مچایا۔ اللہ کے رسول کے پاس مقدمہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یہ غلطی کی، لیکن تم جو جرم کر رہے ہو وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، تمہارے گناہ اور پاپ تو بہت بڑے بڑے ہیں، جس کو اکبر کہا ہے، اکبر، اس میں تفضیل، مقابلہ۔ بھائی ٹھیک ہے، ان سے انجانے میں ایک غلطی ہو گئی، لیکن تم تو بڑے بڑے مجرم ہو۔ اور یہ یاد رکھو، والفتنة اکبر من القتل، اور قتل سے زیادہ بڑا گناہ کے اعتبار سے فتنہ و فساد ہے جو تم مچائے ہوئے ہو۔ اس لیے کہ فتنہ و فساد میں دین مٹ جاتا ہے، چین نہیں، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج یورپ اور امریکہ کے غنڈے فتنہ و فساد ساری دنیا میں پھیلائے ہیں،
اور امن کا پیغام دیتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے جماعت جو ہے وہ دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد، فلاں دہشت گرد۔ ان سے تو کہو کہ تم تو سب سے بڑے دہشت گرد، جو قرآن نے کہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ۔ آج جس طرح اسلام کے خلاف ساری دنیا قتل، غارت گری، فتنہ فساد مچائے ہوئے کسی کو چین سے نہیں رہنے دیتی، بہت سے بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، فلاں دہشت گردی میں لگ گیا، فلاں قتل و غارت گری کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے سازشیں، شیطانی جال، فتنہ و فساد، مکر و دجل کے ہزار نمونے ہیں۔ اس لیے یورپ، امریکہ، اسرائیل اور ان جیسے آج کے جو مافیا ہیں کسی کو جینے نہیں دیتے، انسانیت کے قاتل، ان سے کبھی مروب نہ ہونا، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کا اعمال کو دیکھنا، تو یہ آیت تمہارے سامنے روشن بن جائے گی۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی زیادتی کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن ہماری طرف سے تو ذرا سا ایک چنگاری اور تم نے تو نسلوں کو جلا ڈالا، خاندانوں کو برباد کر دیا، تو تم سے بڑا پاپی، تم سے بڑا غنڈا، تم سے بڑا مافیا، تم سے زیادہ دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا والفتنہ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑی اور گناہ کی چیز۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ برابر آپ سے جنگ کرتے رہیں گے، یہ باز نہیں آئیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ لوگوں کو تمہارے دین سے پلٹا دیں۔ ان کی تو پلاننگ یہ ہے کہ تم کو کافر بنا دے، مشرک بنا دے، مرتد بنا دے، ان استطاعوا، اگر ان کے اندر طاقت ہو۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ، اب قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں سن لو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرے گا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ ارتداد واپس ہونا، اور جو تم میں سے اپنے دین سے واپس ہوگا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس کی حالت کفر میں، حالت ارتداد میں موت ہو گئی، تو دنیا اور آخرت برباد، کچھ نہیں ملے گا اس کو دنیا میں، اور آخرت میں جہنم ہے مرتد کے لیے، اور دنیا میں اس کی سزا قتل ہے، وہ ناسور ہے، ناسور جسم کا تھوڑا ہے، جسم کا زخم ہے، اور ہر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ جسم کے پھوڑے کو فوراً آپریشن کر کے ختم کر دو، ورنہ پھوڑا پورے جسم کو تباہ کر دے۔ اسی طرح مرتد، باغی، دنیا کی ساری حکومتیں اس پر متفق ہیں کہ جو باغی ہو جائے اس کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہی اسلام نے کہا جو تم میں سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اولئک حبطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال اکارت، حبطت، سب مٹ جائیں گے، ختم، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اولئک اصحاب النار، اور یہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جو دین پر ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے، باطل سے ٹکراتے رہے، اللہ کی امید میں، اللہ کی رحمت کی امید میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید میں ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی رحم فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ ان کو نوازے گا۔ واللہ غفور الرحیم،
اور اللہ تو مغفرت فرمانے والا اور بڑا رحیم ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور سوال، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، خمر اور میسر جوا، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت معاذ بن جبل اور چند انصار صحابہ یہ چاہتے تھے شراب ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے جو برائیاں تھیں، تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا، حضرت عمر فاروق نے، معاذ بن جبل نے اور صحابہ انصار صحابہ نے، کہ شراب کے بارے میں کوئی حکم آ جائے تو یہ آیتیں اتری، یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں لوگ، آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں برائی زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کے گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں، خرابیاں زیادہ ہیں، فساد زیادہ ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جو زیادہ نقصان دہ چیز ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے۔ اگر عقل ہے تو یہ ابتدائی دور ہے، آہستہ آہستہ اس کی شناعت بیان کی گئی ہے۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ عرب جو شراب پیتے تھے تو شراب کی مجالس میں فیاضی کرتے تھے، تو وہ فیاضی اور دعوتیں، سخاوت، اسی طرح جوا کھیل کھیل کے غریبوں کی مدد، بے سہاروں کا سہارا، یہ اس کے ظاہری فائدے تھے کچھ، کہ شراب و کباب کی مجلسوں میں عظیم دعوتیں ہو جاتی تھیں، کئی کئی اونٹ ذبح ہو جاتے تھے، لوگوں میں جو ہے تقسیم ہوتے تھے، تو سخاوت، فیاضی کے جوہر دکھائے جاتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا یہ تو ایک تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ عقل معوف ہونے لگتی ہے، جگر، گردے فیل ہونے لگتے ہیں، اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں وہ 40 سال میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ 60 سال میں ایک بڑھیا ہو جائے، جسم کی طاقت نکل جاتی ہے، اعضاء میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بھی اس سے تفریح کرتے ہیں، وہ اول فول بکتا ہے، نالیوں میں نظر آتا ہے، سڑکوں پہ گرتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں اس کے۔ یہ سارے مناظر ہیں شرابیوں کے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، مار دھاڑ ہوتی ہے۔ تو گناہ تو بہت ہیں، فائدے دو چار ہیں، چند ہیں۔ تو اے عقل مندو، نقصان والی چیزوں سے رک جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر نشے والی چیز ناجائز ہے۔ حدیث میں تو فرمایا گیا اس کی کثیر اور قلیل مقدار بھی حرام ہے، نشے والی چیز۔ تو آج ہم لوگ شراب تو نہیں پی رہے لیکن دسیوں نشے کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے، پڑیا کھا رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سی پڑیا آتی ہیں جن کو کھانے سے سارے ڈاکٹر، یہاں تک کہ سگریٹ پینے والے ایسے پاگل لوگ ہیں کہ سگریٹ میں لکھا ہے تمہارا جسم، تمہاری روح کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
لیکن اندھا شوق، نوجوان پاگل ہے ان پڑیوں کے پیچھے، نشے والی چیزوں کے پیچھے صبح سے شام تک، اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ چیز منہ کے کینسر، منہ میں کینسر اسی سے ہوتا ہے۔ کینسر جیسی بیماری کو دعوت دے رہے ہو اے نوجوانوں، اے بددینوں، اچھے ہم نے تو دینداروں کو دیکھا ہے، داڑھی والوں کو دیکھا ہے، عالموں کو دیکھا ہے کھاتے ہوئے، تو یہ قرآن کے اعتبار سے یہ بد عقل ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جو اپنی روح کو بھی ختم کر رہے ہیں، جسم کو بھی قاتل ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں میں کوئی کھاتا ہو، اے طالب علموں، ختم کر دو اس آیت کو پڑھنے کے بعد، ذرا سی بھی نشے کی چیز استعمال نہ کرنا، خود بھی بچو، گھر والوں کو بچاؤ۔ تمہارا بھائی کھا رہا ہو، تمہارا ابا کھا رہا ہو، تمہاری اماں کھا رہی ہو تو روک دو۔ نشے والی چیز حرام ہے، ناجائز ہے، ائمہ کا اس پر فتویٰ ہے۔ وہ فتویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن کا حکم ہے، اور اس کو آخر میں قرآن نے کہا رجسن، اور کہیں فرمایا ام الخبائث، یہ نشے والی چیز ام الخبائث ہے، ام المفاسد ہے، ساری برائیوں کی جڑ۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر اسی آیت، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے العفو، یہاں جواب ہے اس کا، کیا خرچ کریں؟ العفو معنی زائد رقم، اپنی ضرورت سے زائد رقم خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں واضح کر کر کے بیان کرتا ہے، ایک ایک چیز عیاں کی جا رہی ہے۔ تو لہذا شراب کے سلسلے میں 3 آیتیں آئی ہیں، ایک تو یہ آیت، اس کے بعد پھر عبد الرحمن ابن عوف کے ہاں مجلس لگی تھی، اس کے بعد گھر میں شراب پی گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، لہذا وہ صحابہ کرام جو شراب پی کر نکلے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، تو سورہ کافرون میں الٹی سورت پڑھ دی، تو لہذا اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حالت میں شراب نہ پیا کرو، یہ دوسرا حکم ہے۔ لہذا صحابہ کرام رک گئے، بڑی تعداد رک گئی، لیکن کیونکہ اجازت تھی اس لیے نماز سے آگے پیچھے پی لیتے تھے، نماز کے قریب نہیں پیتے تھے۔ اور آج کا ہمارے زمانے کا صحابہ کو ماننے والا ایک تبلیغی مغرب سے پہلے، عصر سے پہلے مسجد سے باہر نکلتا ہے، خوب سگریٹ پیتا ہے، خوب دھواں اور کرنے کے بعد ساری بدبو مسجد میں لاتا ہے، بے شرم۔ یہ بہت بڑا مرض ہے جو جماعت میں داخل ہو چکا ہے، اور اس سے کوئی روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، جیسے دینی نہیں جانتے ہیں، بنیادی نہیں جانتے ہیں، حرام نہیں جانتے، اس سے بھی روکنا چاہیے جماعت والوں کو۔ اچھا آدمی غلط کرے تو غلط ہے، برا آدمی غلط کرے تو غلط ہے۔ اور اس کے بعد لوگ نماز کے اوقات میں شراب سے رک گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ عتبان ابن مالک، حضرت عتبان ابن مالک کے یہاں دعوت تھی، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے،
اور شراب کا دور چلا، اس کے بعد شعر و شاعری ہونے لگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انصار کی حجوں کی، انصار نے پلٹ کر جواب دیا، یہاں تک کہ ایک نوجوان نے ان پر حملہ کر دیا، زخمی ہو گئے۔ یہ مقدمہ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچا کہ آج آپس میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، سن لو، شراب اور جوا یہ ناپاکی ہے، ناپاکی، غلاظت ہے، شیطانی عمل ہے۔ اور صحابہ کرام کی ایسی تربیت ہوئی تھی، جیسے ہی یہ آیت سنی ہے، روایتوں میں ہے کہ مدینے کی گلیوں میں، نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی، مزاج بن گیا۔ اللہ کے رسول نے ایسا مزاج بنایا، آہستہ آہستہ آہستہ، کہ قرآن کا حکم آیا اور سب بالکل شانت ہو گئے، یک لخت شراب چھوڑ دی گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کسی بھی قوم کی اصلاح اور تربیت آہستہ آہستہ کرنی چاہیے۔ ایک دم سے آپ لٹھ مار دیں گے، ڈنڈا مار دیں گے تو عادت نہیں چھوٹے گی۔ اس کے فوائد، اس کے نقصانات، اس کی برائیاں، اس سے دوریاں پیدا کرتے کرتے جب مزاج بن جائے گا تو پھر کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ شراب کی حرمت ہوئی ہے، اور ہر نشے والی چیز شراب کے حکم ہے، اس لیے ہر نوجوان کو بچنا چاہیے، ماؤں بہنوں کو بچنا چاہیے، اور اس سے بچانے کے لیے مہم چلانی چاہیے۔ آپ کسی کو اس بیماری سے بچا لیں گے تو آپ کو اجر عظیم ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کا دین بچا لیا، اس کا جسم بچا لیا۔ یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس نشے والی چیزوں سے محفوظ رکھے، خود بھی محفوظ رہیں، گھر والے بھی محفوظ رہیں، اور عام مسلمان اس بیماری سے نجات پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔